ذکر کے بارے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجیے کہ اللہ کو یاد تو صبح و شام کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا، یعنی جو چیز قرآن مجید کی روح سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ یاد رہے اور صبح و شام یاد رہے، دوام ذکر مطلوب ہے، یاد رہے یعنی ہر وقت مستحضر رہے کہ میں ایک خالق کا بندہ ہوں اور مجھے اس کی اعلیٰ صفات کا ہمیشہ شعور رہنا چاہیے، اور اپنے اعمال کو مجھے ہمیشہ اس کے حکم، اس کے منشا اور اس کی رضا کے تابع رکھنا چاہیے۔ یہ خدا کی یاد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ یاد اگر آپ کے شعور میں موجود ہے، آپ کے ذہن میں موجود ہے، تو یہ الفاظ کی شکل بھی اختیار کرے گی۔ الفاظ کی شکل یہ اختیار کرے گی تو اللہ کی تسبیح کی صورت اختیار کر لے گی، تحلیل کی صورت اختیار کر لے گی، اللہ کی تکبیر کی صورت اختیار کر لے گی۔ انبیاء علیہم السلام نے جو ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ یہی صورتیں اسے اختیار کرنی چاہیے، یا دعا و مناجات کی صورت اختیار کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذکار سکھائے ہیں، ہاں آپ ان کا مفہوم سمجھ کے انہیں اردو میں کریں، انگریزی میں کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ وہی اذکار ہمارے لیے صحیح اذکار ہے، اور وہ یہی ہے۔ یعنی آپ اللہ کی تسبیح کریں گے، آپ اس کی توحید کی شہادت دیں گے، آپ اس کی تکبیر بلند کریں گے، یا اور اس طرح کے کلمات۔ حضور نے اس طرح کے کلمات کی بڑی تعریف بھی فرمائی، یہ فرمایا ہے کہ یہ اگرچہ زبان کے اوپر تو اس طرح کے کلمات جو ہے وہ بڑے ہلکے ہوتے ہیں، لیکن میزان میں بہت بھاری ہوتے ہیں۔ کیوں میزان میں بھاری ہوتے ہیں؟ یہ آدمی کے ایمان اور عقیدے کا اظہار ہے۔ تو اگر یہ واقعی صحیح شعور کے ساتھ، یعنی اس ذکر کے ساتھ فکر بھی موجود ہے، تو پھر یہ یقیناً اتنا ہی بھاری ہو جائے گا۔ ان کا تعدد، یعنی آپ بار بار ایک چیز کو دہراتے ہیں، یہ ارتکاز کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز میں کیا کرتے ہیں آپ؟ 3 بار تسبیح کرتے ہیں، 7 بار تسبیح کرتے ہیں، 10 بار تسبیح کرتے ہیں نا۔ تو ایک ہی جملے کو جب آپ بار بار دہراتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی شعر طاری ہو جاتا ہے آدمی کے اوپر، بار بار گنگناتا ہے اس کو، تو وہ ارتکاز، توجہ اور اس کی طرف خاص طرح کے ابتحال کا، تبتل کا ذریعہ بنتا ہے، لگ جاتا ہے دل اس کے اندر۔ تو اسی وجہ سے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نماز کے وقت 25 مرتبہ یا 33 مرتبہ یہ کلمات پڑھتے ہو تو یہ تمہارے لیے خیر و برکت کا باعث بنے گا۔ اب ظاہر ہے کہ تعدد تو حضور کی ذریعے ثابت ہو گیا، تو اب تعدد آپ نے کتنا کرنا ہے؟ اتنا کیجئے کہ جس کے نتیجے میں وہ اس سے مقصد حاصل ہو۔ یعنی اگر صورت یہ ہو کہ پھر یہ بات بن جائے کہ جیسے کہ لوگوں کو عادت سی ہو جاتی ہے کہ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں، وہ بھی چل رہی ہے، تو اللہ کی یاد جیسے کہ اس کے احترام کا تقاضا ہے اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ ذکر کے بارے میں، نماز کے بارے میں میری ایک کتاب آ گئی ہے قانون عبادات، اس میں آپ دیکھ لیجیے، نماز میں فرض اور اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کا سب کو پابند کر دیا گیا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جس میں اختیار دیا گیا ہے۔ تو اختیاری حصے میں آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضور نے کیا چیزیں اختیار کی، یعنی وہ اختیاری حصہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ تسبیح کر لیں، ٹھیک ہے، دعا کر لیں، ٹھیک ہے، حضور نے فرمایا، اور جو بات ناموضوع تھی وہ بھی بیان کر دی، فرمایا قرآن نہ پڑھا کرو رکوع میں۔ تو معلوم ہو کہ بڑا اختیار ہے، آپ دعا کریں، تسبیح کریں، کچھ اور کریں، جو بھی چاہے کر لیں۔ تو اس کو آپ متعین کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس میں یہی کرنا چاہیے کہ کبھی آپ دعا کر لیں، کبھی آپ تسبیح کر لیں، کبھی ایک تسبیح کر لیں، کبھی دوسری کر دیں۔ آپ دیکھیے میں نے اس میں نماز کے اذکار کا جو باب لکھا ہے، اس میں قومے میں، رکوع میں، قیام میں، سجود میں کتنے اذکار ہیں مختلف قسم کے جو حضور کرتے رہے۔ تو ان کے مفہوم کو سامنے رکھ کر آپ بھی اپنے لیے کوئی اذکار اختیار کر لیجیے۔ اس سے نماز میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کا وہ حصہ جو لازمی ہے وہ تو آپ کو حضور کے قائم کردہ طریقے کے مطابق انجام دے گا، جو آپ کا اختیاری حصہ ہے اس کو اختیاری ہی سمجھیے، اور اس کا حسن بھی اسی میں ہے۔ یہ جتنی لڑائیاں جھگڑے آپ دیکھ رہے ہیں اس اختیاری حصے میں جتنے، اور اختیاری حصے میں لڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا ہی آپ کے اختیار پر گیا ہے۔ تو اس میں آپ خود دیکھیں گے کتنا تنوع ہے، کتنے اذکار کا تنوع ہے، کتنی چیزوں کا تنوع ہے، اس کو حضور نے لوگوں پر چھوڑ دیا۔